السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مائی نیم از حافظہ امینہ اسلم. آج کا ہمارا سبق نمبر 12، آیت نمبر 51، سورہ یاسین، پارہ نمبر 23. تو چلیں ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، لفظ ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ. یہاں پر جو پڑھتے ہیں اس کی مسٹیک، جو بڑی مسٹیک کرتے ہیں وہ کیسے پڑھے ہوتے ہیں؟ وَنُفِخَ، جو کہ غلط ہے. اب میں بتاتی ہوں کہ اس میں غلطی کیا ہے. آپ جب پڑھتے ہیں وَنُفِخَ، جب آپ نے پڑھا وا لمبا کیا تو آپ نے وا کے آگے الف لگا دیا. جب آپ نے پڑھا نو تو آپ نے نو کے آگے واو لگا دیا. جب آپ نے پڑھا فی کے نیچے آپ نے زیر لگا دیا. خا تو اس کے آگے آپ نے الف لگا دیا. یعنی کہ آپ نے الف واو یا اور پھر الف کی ایڈیشن کر دی، یعنی کہ لفظوں کو بڑھا دیا. تو لفظوں کو بڑھا دینا یا لفظوں کی کمی کر دینا قرآن مجید میں لحن جلی کی غلطی کہا جاتا ہے. یعنی لحن جلی مطلب غلطی، بڑی غلطی، نمایاں غلطی، جو کہ حرام غلطیوں میں شمار ہوتی ہے. تو حرام کیوں ہے؟ کیونکہ ہم نے اس کو بڑھا دیا، ہم نے اس میں ایڈیشن کر دی. تو قرآن میں ہم نہ تو ایڈیشن کر سکتے ہیں نہ ہی ہم کمی کر سکتے ہیں. تو یہ حرام غلطی ہوئی، اس سے معنی بدل گیا. اس کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے؟ بغیر کھینچے، بغیر سپیس دیے. وَنُفِخَ، واو زبر وا، نون پیش نو، وانو، فا زیر فی، وَنُفِی، خا زبر خا، وَنُفِخَ. وَنُفِخَ غلط ہے، اس کو ایسے نہیں پڑھنا. وَنُفِخَ فِی الصُّورِ، صاد کے اوپر دیکھیے تشدید ہے، تو اس کو ہم نے مضبوطی کے ساتھ پڑھنا ہے. فِی الصُّورِ، ایک تو صاد سیٹی والے حروف میں سے اس کی سیٹی آنی چاہیے. فِی الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ، میم مشدد پر غنہ، یہ والی علامت کو تشدید کہتے ہیں. جب یہ کسی حرف پہ آ جاتی ہے نا تو اس کو کہا جاتا ہے مشدد، یعنی کہ میم مشدد ہے تو میم مشدد پر غنہ کیا جاتا ہے. مِّنَ الْأَجْدَاثِ، جیم ساکن ہے، ٹھیک ہے، اس پہ ہم قلقلہ کریں گے، یعنی کہ ہم اس کو ہلا کے پڑھیں گے، ترتراہٹ سے پڑھیں گے. اج نہیں کریں گے، آواز کو روک نہیں دیں گے یہاں پہ. اجداثی الی ربہم ینسلون، یہاں پہ ہم اکفا کریں گے. نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف اکفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو اس پر ہم نون ساکن کی آواز کو ناک پہ چھپا لیں گے، یعنی کہ نون ساکن پر ہم اکفا کریں گے. اکفا کہتے ہیں چھپانا. اب ینسلون، اب اکفا کرنے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ جب آپ پڑھتی ہیں نا ین پڑھیں ذرا تو آپ کی زبان جو ہے اوپر جا کے لگتی ہے، اوپر ٹچ ہوگی، اوپر والے تالو کے ساتھ ہمارے منہ کے اوپر والے حصے سے زبان جو ہے نا وہ ٹچ ہوتی ہے. جب ہم نون کی ادائیگی کرتے ہیں تو ہماری زبان اوپر جا کے ٹچ ہوتی ہے. جب آپ نے اکفا کرنا ہے نا تو آپ نے زبان کو اوپر ٹچ نہیں ہونے دینا، آپ نے ہوا میں چھوڑ دینا. یہ ٹرک ہے اس کی اکفا کرنے کی، ٹھیک ہے. یا زبان کو آپ نے ایسے موڑ لینا ہے، ہوا میں چھوڑ دینا ہے. زبان کو موڑ لیں، اوپر نہیں لگنے دینا. آپ نے نون کی ادائیگی کرتے وقت جو ہماری زبان اوپر لگتی ہے نا، آپ نے اس کے مخرج کے ساتھ ٹچ نہیں ہونے دینی زبان، تو آپ کا اکفا اچھے سے ہوگا. ینسلون. وَنُفِخَ فِی الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ. قَالُوا يَا وَيْلَنَا، یا کے اوپر کڑی زبر ہے تو اس کو ہم نے ایک حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہے. وئی، واو زبر یا وئی، نہ کہ وے. یا وے غلط ہے، یہاں بھی اکثر عموماً غلطی یہ کرتے ہیں. یا ویلانا، ویلانا نہیں ہے، یہ وہی ہے، واو زبر یا وہی.
یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، سکتہ، یہاں پر دیکھیے سکتہ، اور نیچے میم بھی آ گیا یعنی کہ وقف لازم بھی ہے۔ اب آپ نے سکتے کے ساتھ یہاں پر وقف کرنا ہے۔ سکتے کے ساتھ وقف کیسے کریں گے ہم؟ آپ نے کیا کرنا ہے، سکتہ کس کو بولتے ہیں؟ جب آپ نے مم مرقدنا پڑھنا ہے نا تو سانس کو نہیں توڑنا لیکن رک جانا ہے، سانس کو نہیں توڑنا لیکن آپ نے رک جانا ہے، سانس کو روک لینا ہے۔ کیسے؟ من بعثنا من مرقدنا ھذا، پھر آپ نے اگلا لفظ پڑھنا ہے۔ اس کو سکتہ کہتے ہیں، اس کو سکتہ کہتے ہیں کہ آپ نے اپنی سانس کو توڑنا نہیں ہے لیکن لفظ کے بعد آپ نے رک جانا ہے، سانس آپ کی ٹوٹے گی نہیں، اس کو سکتہ کہتے ہیں۔ من مرقدنا ھذا، بالکل رک جائیں لیکن آپ کی سانس خارج نہیں ہونی چاہیے، سانس آپ کے اندر ہی رکی رہنی چاہیے، اس کو ہم سکتہ کہیں گے۔ ابھی ہم اس کو دوبارہ پڑھتے ہیں۔ قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا ھذا من مرقدنا ھذا، اس طریقے سے، ٹھیک ہے؟ آپ نے اگلا لفظ سانس توڑنی نہیں ہے لیکن رک جانا، پھر اگلا لفظ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون۔ یہاں تک امید کرتی ہوں آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا۔ اگلی آیت پہ چلتے ہیں۔ ان كانت الا صیحۃ واحدۃ، اچھا یہاں پر دیکھیں، میں نے بتایا نون ساکن کے بعد اگر حروف اقفا میں سے کوئی حرف آ جائے، اب حروف اقفا کون کون سے ہیں؟ آپ نے کیا کرنا ہے، جو ہمارے حروف تہجی ہوتے ہیں نا، الف سے لے کر یا تک، حروف اقفا یاد کرنے کا طریقہ کار بتانے لگی ہوں۔ حروف تہجی میں سے آپ نے کیا کرنا ہے، حروف حلقی نکال دینے، الف ہا، عین ہا، غین خا، پھر آپ نے یرملون بھی نکال دینے ہیں، یا را میم لام واو نون۔ باقی جو حروف بچیں گے وہ سارے 15 حروف، وہ حروف اقفا ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ نون ساکن اس علامت کو بولتے ہیں ساکن، سکون، جب یہ کسی حرف پہ آ جاتی ہے تو اس کو ساکن کر دیتی ہے۔ اب یہ دیکھیں نون ساکن اور تنوین کے بعد، تنوین کہتے ہیں 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کو، نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف اقفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو ہم نون ساکن اور تنوین کی آواز پر اقفا کریں گے، یعنی کہ ان کو چھپا لیں گے ناک میں، اقفا کو کہتے ہیں چھپانا، اس کا مطلب ہی چھپانا۔ سو کیسے پڑھیں گے ہم اس کو؟ ان كانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون۔ یہ دیکھیں یہاں پہ تنوین، تو تنوین کے بعد شین حروف اقفا میں سے آ گیا تو تنوین پر ہم کیا کریں گے؟ اقفا کریں گے۔ نفس شیئا ولا تجزون الا ما کنتم تعملون ان اصحاب الجنتی، میں نے پیچھے بتایا نون مشدد اور میم مشدد پر غنہ کریں گے، یعنی کہ ان کی آواز کو آپ نے ناک میں لے کے جانا ہے اور اس کو روک کے رکھنا ہے ایک حرکت کے برابر۔ اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، ان غنہ، اصحاب الجنت غنہ، جنت اليوم فی شغل فاکہون، تنوین کے بعد حروف اقفا
تو یعنی کہ یہاں پہ اکفا کریں گے. شغل فاکہون. امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرا اب یہاں تک سمجھ آ گئی ہوگی. اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی تو کمنٹ سیکشن میں لازمی پوچھا کریں. اور جو ہے اگر آپ کو کچھ پوچھنا ہو تو کمنٹ سیکشن میں آپ لازمی مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. اگلے سبق تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.